بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ اور عاشورے کے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور عاشورے کا روزہ نہیں، عاشورے کا دن، یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق فرما کر ہلاک کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی دن کی یہ فضیلت بھی ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے گھر میں عام دنوں سے اچھا کھانا پکا کر گھر والوں کو کھلائے تو اس کے گھر میں سارے سال خیر و برکت رہے گی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور اس کو درست پایا۔ بہرحال یہ بڑا مبارک دن ہے اور مبارک مہینہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، جو ثابت ہے وہ عمل میں لانا چاہیے، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے ناجائز کام اختیار کر لیے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا جس کا تعلق محرم سے نہیں ہے، اور وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بڑے تابعین میں سے ہیں، افریقہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ جو ایک پورا بر اعظم ہے، اس کے فتح کرنے کے لیے ان کو حضرت نے روانہ فرمایا، اور وہ فتح کرتے کرتے افریقہ کے ایسے مقام پر پہنچے جہاں انتہائی خوفناک جنگل تھا، بڑا ہیبت ناک جنگل تھا، جس میں ہر قسم کے درندے، جانور، سانپ بچھو کثرت سے پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ آدم خور جانور بھی مارے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جگہ میں جس کا نام تھا قیروان، یہاں پر ایک اسلامی شہر آباد کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف تو حضرت نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں شہر بنانا ہے، دوسری طرف وہ جنگل، اور جنگل بھی ایسا کہ نہایت خوفناک اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا۔ لہذا انہوں نے پہلے تو اس پورے جنگل کا، جہاں شہر آباد کرنا تھا، ایک کاغذ پہ نقشہ بنایا، حدود اربع اس کی متعین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں یہاں کے حالات کے اعتبار سے شہر آباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو انسانوں کا رہنا نہایت مشکل ہے، اور
جنگل کے ان درندوں اور آدم خوروں سے لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ خوب دعا کر کے پھر ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے حضرت نے یہ اعلان کیا کہ میں اور ہمارے ساتھی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہیں اور یہاں ہم آباد ہونا چاہیں گے، لہذا تم لوگ یہاں سے نقل مکانی کرو اور کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ۔ بس یہ اعلان کیا۔ وہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی حیران کی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا فرمانا ایک زبردست اعلان کا ذریعہ بنا، اور دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، چیتا اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، بندر اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، تمام درندے جنگل خالی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بلوں اور سوراخوں میں سے بھی سانپ اور بچھو نکل نکل کے چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے وہ جنگل جو ہے ان تمام موذی جانوروں سے اور خوفناک درندوں سے اور حیوانات سے خالی ہو گیا۔ جب خالی ہو گیا تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اب جاؤ بھائی، اس جنگل میں جا کے آباد ہو جاؤ، اور اپنے اپنی حیثیت سے جس کو جو مکان بنانا ہو بناؤ اور رہو سو۔ یہ ان کی کرامت ہے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ وہ کام جو ظاہراً نہیں ہو سکتا کیسے آسانی کے ساتھ ہوگی۔ تو جتنے غیر مسلم تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں کہ جنگل کے درندے اور حیوانات بھی ان کے تابع ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اس لیے یہ بھی ان کے تابع ہیں۔ تو یہ ہے بھائی ان کی کرامت، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا اثر، کیونکہ وہ جہاد میں اللہ کے رضا کے لیے نکلے تھے، دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اخلاص سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کے اعلان سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی جنگل سے باہر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں سب کچھ ہے۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابع دار نہیں ہیں۔ ہماری تابع داری بس چند اعمال تک ہے بس، لیکن جہاں طبیعت کے خلاف پیش آ جائے، مرضی کے خلاف پیش آ جائے، یا خدا نخواستہ مال و دولت کا مسئلہ آ جائے، تو وہاں ہم سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، ان کی اطاعت سب یہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور اپنا مفاد غالب آ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ نہ پھر آدمی باپ کو دیکھتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ بھائی بہن کو دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے پھر کر گزرتا ہے۔ تو یہ تو تابع داری نہیں ہے۔ تابع داری اس کا نام ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہو، گھر میں ہو تب بھی، گھر سے باہر ہو تب بھی، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار رہے، نافرمانی سے بچے۔ جب نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی، اور وہ جنگل جہاں ایک دن بھی کسی کا رہنا مشکل تھا وہاں پر شہر آباد کر دی۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔